نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم و مکرم اساتذہ عظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء عظام، آج کے اس باوقار اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات اس حقیر سراپا تقصیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے. برادران اسلام ایک مکمل نظام حیات اور اصول بندگی ہے. اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آیا. اسلام کا مقصد ایسے کامل افراد تیار کرنا ہے جو عبدیت کی معراج پر ہوں، جو بندگی کی معراج پر ہوں، جن کی پیشانیاں صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکے، جو اطاعت و عبادت کے خوگر، صلاح و تقوی کے پیکر ہوں. اسی لیے مذہب اسلام نے تعلیم و تربیت کا ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان اپنی ولادت ہی کے دن سے خداوند قدوس کی الوہیت و وحدانیت کا معتقد ہو جائے، اور جب اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جائے تو حالت ایمان میں جائے. برادران اسلام نے ایک بہترین فرد کی تیاری اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا یہ ضابطہ بتایا کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت اسلامی نہج پر کریں، اسلامی طریقے پر کریں، اپنی اولاد کے دل و دماغ میں اللہ کی الوہیت، اللہ کی عظمت و جلالت کا بیج بوئیں، اس کی آب یاری کرتے رہیں تاکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا ایک تناور درخت تیار ہو جائے اور اس پر عمل کے پھل پکنے لگے. اسی لیے مذہب اسلام نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے تاکہ وہ اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ کا نام سنے، اللہ کی کبریائی کا اعلان سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سنے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلے اسلامی عمل نماز کا اعلان سنے، تاکہ اس کے ذہن و دماغ میں غیر شعوری طور پر یہ بات جم جائے کہ نماز ہی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے، نماز ہی مومن کی پہچان ہے، نماز ہی بندگی کی معراج ہے، نماز ہی ایمان کی علامت ہے. مجھ کو اس دنیا میں خداوند قدوس کا فرمانبردار بن کر رہنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سوال کرنا ہے، اسی سے طلب کرنا ہے. اس کے بعد جب بچہ شعور و آگاہی سے آشنا ہوتا ہے تو مذہب اسلام نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرے جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں تنبیہ کرے. میرے بھائیوں غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ تربیت کا کیسا ضابطہ ہے. ابھی بچہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا ہے، ابھی شریعت نے اس سے نماز کا مطالبہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود
اسی عمر سے اس کے ذہن و دماغ میں نماز کی عظمت و اہمیت کو بٹھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ جب وہ عاقل و بالغ ہو کر مکلف شریعت بن جائے تو اس کا سر اپنے خالق و مالک اور معبود حقیقی کے سامنے جھکا رہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی عملی تفسیر بن جائے، کفر و شرک کی نجاست کے چھینٹے اس کے دامن ایمان پر نہ پڑنے پائے۔ برادران اسلام، اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار ہی سب سے مؤثر کردار ہے۔ والدین ہی وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں بچہ ابتدائی باتوں کو سیکھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو جس مسلک پر عمل پیرا پاتا ہے، جس عقیدے پر پاتا ہے، اسی مسلک کو، اسی عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ مسلک جوان ہونے تک اس کے ذہن و دماغ میں اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ اب وہ دوسرا طریقہ، دوسرا مسلک، دوسرا منہج اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسا بنائیں گے بن جائے گا، جیسا سکھائیں گے سیکھ لے گا۔ لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت سے کام نہ لیں، ان کے ہر عمل کو اسلامی عمل بنائیں، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، زندگی کے اصول و آداب سکھائیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، رہنے سہنے، یہاں تک کہ بول و براز کے تمام طریقے سکھائیں، اس لیے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام ایک مکمل اصول زندگی ہے، اسلام ہر شعبے کو مکمل بناتا ہے۔ مہد سے لے کر لحد تک کے تمام مراحل اسلام کی نگاہ میں ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام نے تشنا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود اگر والدین نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی برتی تو کل قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب اسلام نے اولاد کو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا مکلف بنایا ہے، بلا شبہ والدین کا مقام بہت اونچا مقام ہے، والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اولاد کے لیے تمام مصائب و آلام جھیلے، تمام تکالیف برداشت کی، اسی لیے اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو فرض کر دیا ہے، والدین کی نافرمانی کو گناہ عظیم قرار دیا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانے، ڈانٹنے، جھڑکنے، سخت و سست کہنے کو حرام قرار دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو نیک صالح اولاد بنائے، کیونکہ نیک صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے، نیک صالح اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نیک صالح اولاد اسلام کا مقصود ہے، نیک صالح اولاد ملت کا ناز ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔